بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 1 کے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 13 سے، اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں زبر کے متعلق آپ کو ضروری چیزیں بتائی گئی تھی، اور آج ہم پڑھیں گے یہ پیج نمبر 13 کے اندر، پیج نمبر 13 کے اندر ہم پڑھیں گے زیر کے متعلق۔ یہ دیکھیں، یہ ہے زیر، یہ ہے سبق نمبر 3، سبق نمبر 3 زیر کے متعلق آپ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، یہ جو زیر ہے اس کو کیسے پڑھیں گے اور اس کی آواز کیا ہوگی، کس طریقے سے اس کی آواز ہوگی، یہ ساری چیزیں یہاں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ توجہ سے آپ نے سننا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، تاکہ یہ سبق آپ کو ایک مرتبہ سننے سے ہی یاد ہو جائے۔ تو دیکھیں بیٹا، اس پیج کے اندر اور یہ سبق نمبر 3 کے اندر ہم اور آپ پڑھیں گے زیر کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ زیر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، زیر کہتے ہیں یہ جو ترچھی، دیکھیں درمیان میں یہ جو ترچھی لکیر ہے، اسے زیر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر دیکھیں لکھتا ہوں، یہ جو نیچے میں نے لائن لگائی یہ زیر ہے۔ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، یہ ان دونوں کی علامت ہے۔ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ جیسے زبر کو کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے، اسی طریقے سے زیر کو بھی نہیں کھینچنا ہے۔ اس بات میں یہ دونوں مشترک ہے کہ زبر کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے، زیر کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ پیش کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ کھینچے بغیر، لمبا کیے بغیر زبر کو، زیر کو ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان دونوں کو پڑھتے وقت جھٹکا دے کر انہیں ادا نہیں کرنا چاہیے، یعنی جیسے با زیر بھی خوب زور لگا کرنا، اس طریقے سے ادا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نرمی کے ساتھ کھینچے بغیر، لمبا کیے بغیر ان کو ادا کرنا، یہ سب سے بیسٹ اور ٹھیک طریقہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ یہاں آپ کے سامنے 4 حروف ہیں، میم ہے، با ہے، واو ہے اور فا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات میں تمہیں بتاتا چلوں کہ یہ ایک نظم ہے، ان کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے زبر کے سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جب اسکول کھل جائیں گے تو کلاس میں یہ نظم میں تم سب کو یاد کراؤں گا، لیکن اب یہاں پر صرف روانی کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو زیر کی آواز کا پہچان ہو سکے۔ تو دیکھیں، با کی آواز کے متعلق میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ زبر کی آواز کے متعلق میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ زبر کی جو اپنی آواز ہوتی ہے وہی آواز ہر حرف کی اپنی آواز ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں جو زیر ہے، زیر کی آواز میں تھوڑا زیر کی آواز مختلف ہے۔ وہ کیسے مختلف ہے آپ ذرا دیکھیں۔ زبر کی آواز تھا ما، با، تا، جا، ٹھیک ہے، اس قسم کی آواز جو تھی وہ زبر کی آواز تھی، اور زیر کی آواز دیکھیں، می، بی، وی، فی، دیکھیں می، بی، وی، فی، یہ ہے زیر کی آواز۔ یہ جو زیر کی آواز ہے، اس زیر کی آواز کو اس طریقے سے آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے، جہاں کہیں آپ کو زیر نظر آ جائے تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ زبر ہے یا زیر ہے، اس کی آواز کیسے ہوگی، کس طریقے سے ہم نے اسے پڑھنا ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔
یہ اسی وقت ہوگا کہ اگر آپ آج کے سبق کو غور سے پڑھیں گے، یاد کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ می، بی، وی، فی۔ اگر کوئی کھینچ کر پڑھے می، بی، وی، فی تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ آگے دیکھیں، سی، وی، وی، تی، دی، تی، زی، سی، سی، لی، نی، ری، جی، شی، یی، وی، کی، قی، ای، ہی، عی، حی، غی، خی۔ اس طریقے سے آپ نے ان کو بار بار پڑھنا ہے۔ جتنے زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا آپ کی زبان کے اندر یہ ان کو پڑھنا اور ان کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو عادت بن جائے گی۔ آپ کی زبان آسانی سے اس طریقے سے ادا کرنے کو قبول کر جائے گی، اور یہ ہے کہ کسی قسم کے مشکل کا آپ کو سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ پڑھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، توجہ دینی ہوگی، تب جا کر یہ سب کچھ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اب اگلا پیج ہے پیج نمبر 14، اور یہاں پر بھی زیر کی مزید مثالیں آپ کے سامنے آئیں گے، ذرا دیکھیں۔ یہ ہے زیر کی مزید مثالیں، ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر بھی تقریباً وہی حروف لکھے ہوئے ہیں، لیکن الگ الگ کر کے لکھے گئے ہیں۔ ان کو آپ نے اور پڑھنا ہے تاکہ آپ کو زیر کی شناخت درست طریقے سے ہو سکے۔ تو دیکھیں میں پڑھتا ہوں، می، بی، وی، فی، سی، ری، وی، تی، دی، تی۔ اس طریقے سے آپ نے بار بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ زی، سی، سی، لی، نی، ری۔ اچھا، را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھنا ہے۔ ری کیسے پڑھنا ہے؟ باریک، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، را کے اوپر جب زبر آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جی، شی، یی، وی، کی، قی۔ اور یہاں پر حمزہ اور الف دونوں ایک ساتھ ہے، دیکھیں یہاں دیکھیں حمزہ اگر اپنی صورت اصلی صورت بھی آ جائے تو وہ حمزہ ہی آپ جانتے ہیں، لیکن اگر الف آئے اور اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، الف اپنی اصلی صورت میں آئے اور اس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو پھر وہ الف نہیں رہتا، اسے حمزہ کہا جاتا ہے۔ جس الف کے اوپر بھی زبر زیر پیش آ جائے اسے حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب پڑھیے حمزہ زیر ای، 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 ٹھیک ہے، دونوں کی آواز سیم ایک جیسی ہے۔ ہی، عی، حی، غی، خی۔ اس طریقے سے آپ نے بار بار پڑھنا ہے اور اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنا ہے، اور تاکہ اس طریقے سے یہ زیر کی پہچان بھی ہو سکے اور آپ کو ادائیگی کا طریقہ بھی آ جائے۔ تو آپ نے محنت کرنی ہے اور خوب دل لگا کے پڑھنا ہے۔ جتنی زیادہ پڑھو گے، جتنا جو ہے اس کو بار بار پڑھو گے، اتنا یہ چیزیں آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گے اور درست طریقے سے تجوید کے ساتھ آپ کو قرآن مجید پڑھنا بھی آ جائے گا۔